السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صفات کا مضمون جاری ہے رحمان الرحیم کا. اس سلسلے میں ایک زائد فائدہ یہ ہے کہ بہت سے مسائل کا ذکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے ان کے حوالوں سے، اور بہت سے لوگ جن کو مسائل کی تفصیل کا علم نہیں وہ اس ذکر میں مسائل کی تفصیل سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں. مثلا سورہ مائدہ کی آیات سان لیتا ہوں. ان میں پہلی آیت جو ہے وہ حلت و حرمت سے تعلق رکھتی ہے، اور کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں، ان سب کا تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے. بس اس پہلو سے یہ پوری آیت یوں ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ احکام کے متعلق یہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سے پہلے مختلف آیات نازل ہوتی رہی ہیں. اس وقت تک مسائل کے تمام حصوں کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں فرمایا گیا جتنی تفصیل سے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ استنباط فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے ہی خطرناک حالات پیش آئے، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، اور تمام عرصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بالخصوص حفاظت فرمائی جب تک یہ آیت نازل نہیں ہو گئی کہ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر لیا ہے. اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واپس نہیں بلایا. بس یہ ایک عظیم الشان معجزہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں ہے. اس کا سادہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں. تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے، اور خون اور سور کا گوشت، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور دم گھٹ کر مرنے والا، اور چوٹ لگ کر مرنے والا، اور گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور وہ بھی جسے درندوں نے کھایا ہوا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم اس کے مرنے سے پہلے ذبح کر لو. اور وہ بھی حرام ہے جو معبودان باطلہ کی قربان گاہوں پر ذبح کیا جائے. اور یہ بات بھی کہ تم تیروں کے ذریعے آپس میں حصے بانٹو، یہ سب فسق ہے. آج کے دن
وہ لوگ جو کافر ہوئے تمہارے دین میں دخل اندازی سے مایوس ہو چکے ہیں، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ بس جو بھوک کی شدت سے ممنوع چیز کھانے پر مجبور ہو چکا ہو، اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ چیزیں جو حرام ہیں کتنی سختی کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی ان کے کھانے کی اجازت نہیں مل سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بہت اہمیت دی ہے، اور انسان کی زندگی کو بچانے کی خاطر آخر پر یہ مضمون بیان فرما دیا کہ جو کچھ گزر چکا، مگر اگر تمہیں جان کا خطرہ ہو اور انسانی جان کے ضائع ہونے کا خیال ہو تو پھر تمہیں میں مجبور نہیں کرتا، یا تمہیں بھوک اگر مجبور کر دیے، کہنا چاہیے تھا، پھر اگر تمہیں بھوک مجبور کر دے یہاں تک کہ موت کا خطرہ سامنے ہو، اس وقت تمہیں اجازت ہے کہ ان میں سے، ان چیزوں حرام چیزوں میں سے کچھ اتنا کھاؤ صرف جتنا تمہاری زندگی کو بچانے کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ ہے غفور الرحیم، کہ اتنا بخشنے والا اور اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اتنی بڑی حرام چیزوں کو بھی کھانے کی اجازت دے دیتا ہے جب انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو۔ ایک دوسری آیت ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ انعام آیت 146۔ تو کہہ دے کہ میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر وہ کھانا حرام قرار دیا ہو نہیں پاتا جو وہ کھاتا ہے، کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر وہ کھانا جس کا بیان کیا جانے گا، سوائے اس کے کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت۔ یہ جو مختصر ذکر ہے اسی کی تفصیل پہلی آیت میں گزر چکی ہے۔ پہلے تفصیل سے سب جانوروں کا ذکر کیا گیا تھا، کس طرح مرا ہو، کیسے مارا گیا ہو، اب اختصار کے ساتھ اس سارے بیان کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ بس بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، بس وہ تو بہرحال ناپاک ہے۔ یہ ایسی خبیث چیز کہ اللہ کی بجائے اس کے غیر کے نام پر ذبح کی گئی ہو، اور اس سے زیادہ خطرناک حرمت اور کس چیز کی ہو سکتی ہے، مگر جو فاقے سے بے بس کر دیا گیا ہو، جبکہ وہ خواہش نہ رکھتا ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو یقیناً تیرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حد سے تجاوز کرنے والا بھی ایک ایسا، حد سے تجاوز کرنے والے کی شرط ایک ایسی باندھ دی گئی ہے جس سے انسان کو بہت مشکل میں ڈال دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کب تک کھانے سے میں زندہ رہ سکتا ہوں اور کہاں جا کر مجھے رکنا ہے۔ بس وہاں تقویٰ کا مضمون آج داخل ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ متقی ہے وہ عین اس وقت ہاتھ کھینچ لے گا کھانے سے جس وقت اسے سمجھا ہو کہ اب میری جان بچ گئی ہے، اور جو متقی نہ ہو تو پھر وہ آگے اور زیادہ کھاتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب آزمائشیں ہیں، مگر ساتھ ہی فرما دیا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والے ہے۔ اب چوری کا مسئلہ ہے۔
فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس چیز کی جزا کے طور پر جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، لیکن اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے چوریاں کرتے کرتے بالآخر توبہ کر چکا ہو اس سے پہلے کہ تم اس کو پکڑ لو، ان اللہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ خیال کہ چور کا پتہ جب بھی لگے اس کو ہاتھ کاٹ دو، یہ ظلم ہے، اس کی قرآن کریم اجازت نہیں دیتا۔ اگر چور جس وقت پکڑا کہ جب اس کے متعلق کوئی اطلاع ملے وہ پہلے کی ہو، اور جس وقت تم اس پہ ہاتھ ڈالو اس وقت وہ توبہ کر چکا ہو، تو پھر اس کے ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں تسلیس کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں بھی انسان کی بخشش کا سامان رکھا گیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بہت کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی خدا نہیں مگر اللہ، وہ ایک ہی ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ اس سے باز نہ آئیں جو وہ کہتے ہیں، یقیناً ان کو اس کفر کی بنا پر جو انہوں نے کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، بس کیا وہ اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکیں گے نہیں اور اس سے بخشش نہیں طلب کریں گے؟ واللہ غفور الرحیم، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو تسلیس کا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، اور اب بھی کثرت کے ساتھ جو عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں ان کے تسلیس کے جرم سب بخشے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ کے بعض علاقوں میں بکثرت عیسائیوں سے مسلمان ہو رہے ہیں، اور واضح طور پر تسلیس کا جرم کرنے والے لوگ تھے، اور مسلمان ہو کر اتنا پکے ہو گئے ہیں کہ جب ان کو غیر احمدی مسلمان دوبارہ تسلیس میں جانے کے لیے حکم دیتے ہیں کہ تم احمدی نہ ہو، پہلے ہی اچھے تھے، تم بے شک خدا کے سوا کسی اور خدا کو مانو، وہ ان کو برملا رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خبردار، ہم نے جو دین پانا تھا پا لیا، اب اس دین کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ تو ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جن کی تفصیل انشاءاللہ جلسے کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی پہلے اس سے ایک اور آیت بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے بیت حرام یعنی کعبہ کو لوگوں کے دینی اور اقتصادی قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے پہنائی ہوئی قربانیوں کو یہ تنبیہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب جان لو کہ اللہ پکڑ میں بہت سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔
یعنی یہ سب جو خدا تعالیٰ کی خاطر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اگر تم نے ان میں کوئی زیادتی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ پکڑ میں بھی بہت سخت ہے، لیکن ساتھ ہی یاد رکھو کہ وہ بار بار رحم کر فرمانے والا بھی ہے۔ اب سورہ انعام کی ایک آیت 55 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ انعام آیت 55۔ اب جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہا کر کہ تم پر سلام ہو، تمہارے لیے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے۔ یہاں ظاہر بات ہے کہ مومن مراد ہیں، کیونکہ وہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیت پر، جب وہ تمہارے پاس آیا کریں یا رسول اللہ تو ان کو کہا کر تم پر سلام ہو، اور یہ بھی بتا دیا کرو کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے، یعنی یہ کہ تم میں سے جو کوئی جہالت سے بدی کا ارتکاب کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یاد رکھے کہ وہ یعنی اللہ یقیناً ہمیشہ بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر سورہ انعام کی 166ویں آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا وارث بنا دیا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں رفعت بخشی تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں آزمائے۔ یقیناً تیرا رب عقوبت میں بہت تیز ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ زمین میں وارث جب بنا دیے گئے مسلمان تو ان میں سے سب کا درجہ ایک جیسا نہیں تھا، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی گئی تھی، رفعت عطا فرمائی گئی تھی۔ یہ جو درجات کی بلندی ہے یہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب جن کے درجات بلند ہوں ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، جن کے درجات نسبتاً کم ہوں ان کی آزمائش بھی نسبتاً ہلکی ہوتی ہے۔ بس آزمائش میں اگر پورے نہ بھی اترو تو تم جان لو کہ اللہ عقوبت میں بہت تیز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی عقوبت اگر ایسے وقت میں آ جائے کہ انسان جرموں میں ڈوبا ہوا ہو اور اسے جرائم نے گھیر لیا ہو، جیسا قرآن کریم کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے، تو پھر اس کے لیے بخشش کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا، پھر عقوبت میں تیزی کا نمونہ وہ دیکھتا ہے۔ لیکن اگر اس حالت سے پہلے توبہ کر چکا ہو اور خدا تعالیٰ نے اس کو ابھی نہ پکڑا ہو تو پھر اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھو کیسی کیسی بدیوں سے خدا تعالیٰ نے توبہ کرنے کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ جیسا فرمایا، یقیناً وہ لوگ جو بچھڑے کو پکڑ بیٹھے انہیں ضرور ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا۔ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ضرور ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت، اور اس طرح ہم افتراء کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اب یہودی قوم مراد ہے، ظاہر بات ہے، اور یہودی قوم کو جو دنیا میں ذلت ملی ہے ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو آج تک جاری ہے۔ بار بار یہ قوم ترقی کرتی رہی اور جبراً انسانوں پر مسلط ہوتی رہی،
لیکن بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کیے کی سزا دی۔ اب ناٹسی جرمنی میں جو یہود کا حال ہوا تھا وہ بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے یورپ میں عیسائیوں نے جو یہود پر ظلم کیے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی ذات میں لامثال ہیں۔ اب تو یہ الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر، لیکن عیسائی دنیا میں ابتدا سے لے کر آخر تک یہود پر بڑی کثرت سے مظالم توڑے جاتے رہے ہیں، مگر وہ مظالم یہود کے ظلموں کے نتیجے میں ہوتے تھے۔ پہلے یہود کی باری ہوتی تھی، پھر جب وہ بہت ظلم کر لیتے تھے تو اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوتا تھا، اور پھر اللہ کے اس وعدے کے مطابق بھی کہ وہ ملعون ہو چکے ہیں اور انسانوں پر ظلم کیے گئے تھے، اس کے بدلے کے طور پر بھی ان کی بیخ کنی کی جاتی رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو یہود اس وقت دنیا میں اکثریت میں ہوتے۔ آپ بھی خدا تعالیٰ کی رحمت کو نہیں سمجھ سکتے کہ اگر وہ اکثریت میں ہوتے تو کتنی بڑی قیامت آتی دنیا پر۔ بار بار جو ان کی بیخ کنی کی جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ آج تک بھی اقلیتوں ہی میں ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، اور بچڑے کو پکڑنے والوں کے لیے بھی یہ خوشخبری رکھی گئی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے بدیاں کیں پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، یقیناً تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر سورہ الاعراف 168 میں آتا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کر جب تیرے رب نے یہ اعلان عام کیا کہ وہ ضرور ان پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب دیتے رہیں گے۔ اب اس کی مثالیں کچھ تو میں نے بیان کر دی ہیں، ویسے بے شمار مثالیں ہیں کہ یہود پر ایسے لوگ ہمیشہ مسلط ہوتے رہے ہیں جو ان کو ان کے گناہوں کے بدلے پھر سخت عذاب میں مبتلا کرتے رہے ہیں۔ یقیناً تیرا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، حالانکہ وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہاں واو کا ترجمہ حالانکہ کیا گیا ہے۔ بہت سزا میں سخت ہے باوجود اس کے کہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہود نے جب توبہ نہیں کی اور بار بار ان پر رحم کیا جا سکتا تھا مگر وہ رحم کے قابل نہ ٹھہرے، تو پھر وہ ایسے حال میں اللہ کو پائیں گے کہ وہ سزا میں بہت سخت ہے، اور باوجود اس کے ان پر وہ سختی کرے گا کہ وہ اپنی ذات میں بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الانفال کی آیت 59-70، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اگر اللہ کی طرف سے تم سے مغفرت کے سلوک کا نوشتہ نہ ہوتا تو ضرور تمہیں اس کی پاداش میں جو تم نے حاصل کیا بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ مغفرت کے سلوک کا نوشتہ نہ ہوتا، یہ نوشتہ بہت قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کی غفوریت جو ہے وہ آج نہیں ظاہر ہوئی، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر فرض کر لیا تھا کہ جو رحم کے لائق ٹھہریں گے میں ان پر ضرور رحم کروں گا۔ یہ ہے نوشتہ کہ میری رحمت غالب رہے گی اور میرا غضب رحمت سے مغلوب رہے گا۔ بس یہ اگر عذاب، یہ نوشتہ اگر تمہارے حق میں نہ ہوتا جو مغفرت کے سلوک کا نوشتہ ہے، تو پھر تمہیں ہر گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا جاتا، اور انسان بہت گناہ گار ہے۔ اگر ہر گناہ کی پاداش میں پکڑا جائے تو انسانیت کی صف لپیٹ دی جائے،
یہ اس نوشتے کی وجہ سے ہے جو خدا نے پہلے سے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ میں بخشش میں بہت بڑھ کر ہوں، اس لیے وہ لوگ انسان دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ پھر آگے ذکر فرمایا، پس جو مال غنیمت تم حاصل کرو اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب مال غنیمت کا یہاں کون سا موقع ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت کی تھی، وہ اس جرم میں ان کے ہاتھوں سے بھی سزا دیے گئے تھے۔ اس لیے جب وہ سزا دیے گئے تو لازماً ان کو فتح ہوئی۔ ایک موقع بھی ایسا نہیں جب یہ مغلوب فرما کر دیے گئے۔ اس وقت جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس کو بھی حرص سے نہیں کھانا، بلکہ حلال اور پاکیزہ حصہ کھاؤ۔ اور جن لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے ان کا مال حرام بھی ہوتا ہے، یہ خیال کر کے کہ وہ مال ہمارے ہاتھ آ گیا ہم وہ بھی کھا لیں، یہ جائز بات نہیں ہے۔ کئی ان میں سور کھانے والے بھی ہیں اور بھی کئی قسم کے گند کھانے والے ہیں۔ فرمایا اس حصے کو چھوڑ دو اور مال غنیمت میں سے جو پاکیزہ ہے وہ طیب ہو اور پاکیزہ ہو وہ کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس موقع پر تمہارا تقوی آزمایا جائے گا۔ اور یقیناً جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ الانفال کی آیت 71، فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھی تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے۔ اب جو بھی مختلف قیدی آتے تھے، مال غنیمت کا پہلے ذکر گزرا ہے، ان کے اموال پر بھی قبضہ ہو جاتا تھا، جیسے کہ آج کل بھی جنگی قیدیوں کے اموال پر فتح یاب قومیں قبضہ کرتی ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ ان کو لوٹنے کے لیے حملہ کرتے ہیں۔ جوابی طور پر جب وہ فتح یاب ہو جائے قوم، ان کو لوٹنے کے لیے حملہ کیا گیا تھا، تو ان کا پورا اخلاقی حق ہے کہ ان کے اموال پر قبضہ کر لیں۔ لیکن ان کے متعلق بھی اسلام کی ایک شرط ہے، اور یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم جو پکڑے گئے ہو تمہارے دلوں میں کوئی اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں، کوئی توبہ کی طرف مائل ہوئے ہو کہ نہیں۔ دنیاوی قومیں تو کچھ پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آتی ان کو، نہ وہ کوئی طریقہ رکھتی ہیں کہ جس سے دلوں کو حال معلوم کر سکیں۔ سب قیدیوں کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جاتا ہے، مگر یہاں معاملہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو قیدی ہیں اگر ان کے دلوں میں توبہ کرنے کا احساس ہو اور کیے پر شرمندگی ہو تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے، اور تم میں سے جس کو بہتر پائے گا اسے ضرور بخش دے گا، اور وہ تو بار بار بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر سورہ توبہ یہ آیت ہے، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو جہاں بھی تم عہد شکن مشرکوں کو پاؤ تو ان سے لڑو اور انہیں پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو۔ یہاں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں لڑائی کی ممانعت کا حکم ہے، اس لیے اگر پہلے سے لڑائی جاری بھی ہو تو اس کو روک دینا چاہیے اور ان کو آرام اور سکون کا موقع ملنا چاہیے دشمنوں کو۔ اب یہ بھی حیرت انگیز تعلیم ہے، دنیا میں کب کوئی اتنی لمبی مہلتیں دیا کرتا ہے؟ تھوڑی تھوڑی مہلت دیتے ہیں تو وہ بھی اس کو
کسی بہانے سے دور کر دیتے ہیں۔ اب پاکستان میں اور ہندوستان میں جو کشمیر پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں بھی کبھی کبھی مہلتوں کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم اتنی دیر کی مہلت دے دیتے ہیں، مگر پیشتر اس کے کہ وہ مہلت کا دن ختم ہو اس مہلت کو توڑ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ اور عذر رکھ کر۔ تو قرآن کریم کی تعلیم کتنی عدل اور انصاف اور رحمت پر مبنی ہے۔ فرمایا کہ یہ مشرک جب ایسے مہینوں کو پہنچیں جو تم سے لڑ رہے ہیں جن میں لڑائی حرام کی گئی ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا کرو، جب یہ وقت گزر جائے تو پھر دوبارہ ان سے لڑائی شروع کرو اور کمین گاہوں میں ان کی گھات میں بیٹھو، بس اگر وہ توبہ کریں باوجود اس کے کہ تم ان پر قابو پا چکے ہو اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں بھی بہت ایک عظیم الشان حکمت ہے جو قرآن کریم کی صداقت کی دلیل ہے کہ جب بھی کسی قوم پر انسان فتح پائے اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نماز بھی ادا کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، ہمیں چھوڑ دو۔ اس موقع پر ان کو چھوڑنا چاہیے، یہ خیال کر لینا کہ مغلوب ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے یہ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ جائز بات نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بارہا ایسی مثالیں ہیں کہ ایک شخص نے ایک بہت بہادر دشمن کو جو بہت بڑا پہلوان تھا زیر کر لیا، اور جب اس کے سینے پر بیٹھا اور اسے قتل کرنے لگا تو اس نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس نے کہا اب مسلمان ہوتے ہو، اب تو تم اپنی جان بچانے کی خاطر ہو رہے ہو، میں یہ اسلام قبول نہیں کروں گا، اور اسے قتل کر دیا۔ اور بڑے فخر سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے معاملہ پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے اس بات پر، اتنا ناراض ہوئے کہ میں نے خواہش کی کہ کاش میں آج سے پہلے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور ایک روایت میں ہے کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب بار بار یہ فرما رہے تھے حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے نہیں دیکھا کہ اندر کیا تھا، سچا ایمان تھا یا جھوٹا تھا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ تمہیں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ دلوں کے حال معلوم کر سکو، دل پھاڑ کر تو نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھو پاکستان پر اس ایک نصیحت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک نصیحت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ احمدیوں کو اس جرم میں قتل کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب پوچھا جائے کہ کیوں قتل کرتے ہو، کہتے ہیں ان کے دل میں یہ نہیں ہے، ان کے دل میں کچھ اور بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا واقعات ہوئے تو آپ نے بڑی شدت اور سختی سے فرمایا کہ تمہیں کیا طاقت ہے بھلا کہ تم دلوں کے حال جان سکو، جو منہ سے کہتا ہے تمہیں اس کو ماننا پڑے گا۔ بس یہ اتنا بھیانک جرم کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اتنی سزائیں ان کے لیے تیار ہو رہی ہے کہ آئے دن پاکستان میں تباہی پر تباہی مچتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں، بچوں پر ظلم، بڑوں پر ظلم، اغوا کر رہے ہیں عورتوں اور بچوں کو، اغوا کی حالت میں قتل بھی کر دیتے ہیں۔ جو اتنے بڑا فساد پھیلا ہوا ہے اس پر غیر احمدی بھی بول اٹھے ہیں اور مولوی بھی شور مچا رہے ہیں، مگر اس کی تفصیل میں یہاں جانے کا وقت نہیں۔ یہاں میں اس آیت کے حوالے سے اتنا ذکر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ دیں اور توبہ کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وہ دو اقتباس جو میں نے پہلے پڑھنے تھے اور وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تھا،
آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں یہ پڑھ کر پھر اس خطبے کو ختم کروں گا۔ فرماتے ہیں رحیمیت میں ایک خاصا پردہ پوشی کا بھی ہے۔ اب یہ حصہ جو ہے یہ عام انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ رحیمیت میں بار بار رحم کرنے کا خیال تو آتا ہے، لیکن پردہ پوشی کا خیال کبھی کسی دماغ میں آ نہیں سکتا جب تک عارف باللہ نہ ہو۔ بس پردہ پوشی اس لیے کہ اگر بار بار رحم کرنا ہے تو پہلے گناہوں سے پردہ پوشی کرو گے تو پھر دوبارہ رحم کا موقع ملے گا۔ اگر پہلے سے پردہ پوشی نہیں کرو گے تو وہ تو پکڑا جائے گا اور اپنے گناہوں کی پاداش میں سزا دے دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بار بار رحم کرنے کے ساتھ بار بار پردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ بس یہ عجیب نقطہ حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، رحیمیت میں ایک خاصا پردہ پوشی کا بھی ہے، مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمیت سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی رحمانیت خدا تعالیٰ کی جن پر جلوہ گر ہوتی ہے ان کے کسی فعل کے نتیجہ میں رحمانیت نہیں ہوتی۔ جانوروں پر بھی عام ہے، پرندوں انسان پر عام ہے، ان پر بھی جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان پر بھی رحمانیت کا سلوک عام ہے۔ بارش برستی ہے تو نیک اور بد میں تمیز نہیں کرتی، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ نیک کا کھیت ہے یہاں برسنا چاہیے، یہ بد کا کھیت ہے یہاں نہیں برسنا۔ ایک جلوہ عام ہوتا ہے جس میں سب کو فیض پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو دخل کوئی نہیں ہوتا، مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے، لیکن کمزوری بھی ساتھ ہے، کمزور بھی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے، تو ان کی پردہ پوشی فرمائے اور ان کو موقع دے کہ وہ بہتر سنبھل جائیں، یعنی ان کے حالات سنبھل جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بلائے جب ان کی بخشش ہو چکی ہو۔ پھر فرماتے ہیں الرحیم یعنی محنتوں، کوششوں اور اعمال پر ثمرات حسنہ مترتب کرنے والا۔ رحیم کی تعریف یہ ہے، محنتوں، کوششوں اور اعمال پر ثمرات حسنہ مترتب کرنے والا۔ یہ صفت اس فرقے کو رد کرتی ہے جو اعمال کو بالکل لغو خیال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں نماز کیا تو روزے کیا، اگر غفور رحیم نے اپنا فضل کیا تو بہشت میں جائیں گے، نہیں تو جہنم میں۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں عبادتیں کر کے ولی تو ہم نے کچھ تھوڑا ہی بننا ہے۔ اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی پنجابی کے بعض محاورے دلچسپ داخل کر دیتے ہیں، اور یہ عموماً اہل پنجاب کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ میاں عبادتیں کر کے ہم نے ولی تھوڑا ہی بننا ہے، بس جیسا بھی ہے گزارا کر رہے ہیں۔ کچھ کیتا نہ کیتا نہ صحیح، کچھ کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہ صحیح۔ قرض الرحیم کہہ کر خدا ایسے لوگوں کو رد کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور محبت میں محو ہو جاتا ہے وہ دوسروں سے ممتاز اور خدا کا منظور نظر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی، ایسے شخص کی خود دستگیری کرتا ہے، جیسے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری خاطر مجاہدات کرتے ہیں اگر ہم ان کو اپنا رستہ دکھا دیتے ہیں، آخر ہم ان کو اپنا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ جتنے اولیاء، انبیاء اور بزرگ لوگ گزرے ہیں انہوں نے خدا کی راہ میں جب بڑے بڑے مجاہدات کیے تو آخر خدا نے اپنے دروازے ان پر کھول دیے، لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے عموماً ان کا یہی مقولہ ہوتا ہے کہ میاں ہماری کوششوں میں کیا پڑا ہے، جو کچھ تقدیر میں پہلے روز لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، ہماری محنتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ تقدیر میں جو بخشش کا ذکر ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ جو کچھ کرتے چلے جاؤ ضرور بخشش کروں گا،
جو بخشش کے لائق ہوگا اس کی بخشش کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کچھ تقدیر میں پہلے روز سے جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، ہماری محنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہونا ہے وہ آپ ہی ہو جائے گا۔ اور شاید چوروں اور ڈاکوؤں اور دیگر بدماشوں کا اندر ہی اندر یہی مذہب ہوتا ہوگا۔ غرض یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے فعل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن میں اعمال کا کوئی دخل نہیں، جیسے سورج، چاند وغیرہ، سورج، چاند، ہوا وغیرہ، جو خدا تعالیٰ نے بغیر ہمارے کسی عمل کے ہمارے وجود میں آنے سے ہی پیشتر اپنی قدرت کاملہ سے تیار کر رکھے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جن میں اعمال کا دخل ہے، اور عابد، زاہد اور پرہیزگار لوگ عبادت کرتے اور اپنا اجر پاتے ہیں۔ اب اس خطبے کے بعد میں اس مضمون کو سردست ختم کرتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ یہی رحمانیت اور رحیمیت کا مضمون جاری رہے گا، اور رحیمیت کے علاوہ جو رحمانیت کی بعض آیات پہلے نظر نہیں آئیں وہ بھی کوشش کروں گا کہ ان کو دوبارہ پھر لے لوں، اگرچہ سب کو نہیں۔ تو یہ جب صفات ختم ہوں گی تو پھر خدا تعالیٰ کی بقیہ 99 صفات کا ذکر شروع ہوگا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ میری زندگی کے بعد تک یہ ذکر جاری رہے گا، اور آئندہ خلیفہ کو اگر موقع ملا تو وہ بھی اس ذکر کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔